جس کے بے حد فضل کی بدولت آج ہم سب یہاں پر جمع اکٹھے ہیں، تاکہ ہم اپنے لبوں سے اپنی زندگیوں سے ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ مبارک ہے خدا جو آسمانوں میں ناز سمانے والا ہے اور آج اس ٹائم اپنے کلام کے وعدہ کے موافق ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو آج ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح مانگنا ہے، کیونکہ مانگنا انسان کا حق ہے اور دینا خداوند کی ذات اقدس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس طور سے خدا سے مانگنا ہے، اور اگر آج تک ہم مانگ رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے: مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، یہ 4 اناجیل میں سے ایک انجیل ہے جو یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں، اس کی پیدائش، اس کی مصلوبیت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ اور بزرگ متی، جسے متی مسئول لینے والا کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ یسوع المسیح اسے اپنے 12 شاگردوں میں شامل کرے، پیشے کے لحاظ سے یہ مسئول لینے والا شخص ہے، اور جب یسوع المسیح نے اسے بلایا تو اس ٹائم بھی یہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھا اور مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب اسے یسوع المسیح نے بلایا، اس نے سارا کچھ چھوڑ کر، اس کی آواز کا شنوا ہو کر اسے اپنا نجات دہندہ مانا، اور خدا نے اسے اپنے شاگردوں کے اندر شامل کیا، اور اس کے بعد یسوع المسیح کے دوسرے شاگردوں کے ساتھ مل کر اس نے یسوع المسیح کی خدمت کا سار انجام دیا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، یسوع المسیح فرماتے ہیں مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ آج سیکھنا یہ ضروری ہے کہ ہمیں کس طور سے مانگنا ہے، کیونکہ اگر ہم سڑکوں پر، بازاروں پر اگر ہم جاتے ہیں، وہاں پر بے شمار ایسے لوگ جنہیں بکاری کہا جاتا ہے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر ایک کے مانگنے کا طریقہ الگ ہے۔ کوئی کپڑا بچھا کر بیٹھا ہوا مانگتا ہے، اور کوئی سڑکوں پر کوئی نہ کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے آنے جانے والوں کو وہ چیزیں دکھا کر مانگتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور دوسرا ہاتھ آنے والے جانے والے آگے لوگوں کے آگے پھیلاتا ہے، کوئی جھولی آگے پھیلاتا ہے۔ ہر ایک کے مانگنے کا طریقہ غلط ہے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے، لیکن بائبل مقدس کا خدا، جس کے دینے کا انداز سب سے الگ اور مختلف ہے، جس نے ہمیں نہ تو دوسرے لوگوں کی طرح مانگنے کا جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح مانگنا ہے، بلکہ اس نے مانگنے کا طریقہ جو ہے ہمیں سب سے الگ بتایا، اور جس نے مجھے اور آپ کو مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ گو اگرچہ وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی تھا، لیکن خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ ساری رات دعا میں وقت گزارتا تھا۔
اور جب وہ وقت گزارتا ہے تو وہ اپنے باپ سے رہنمائی لیتا ہے، مانگتا ہے. اور جب وہ صبح زیادہ ٹائم یسوع المسیح نے زیتون کے پہاڑ پر گتسمنی کے باغ کے اندر دعا میں گزارا ہے، اور جب وہ صبح پہاڑ سے اترتا ہے تو جو کچھ وہ مانگ کر نیچے اترتا ہے خدا اسے دیتا ہے، اور جو وہ مانگتا ہے اس کے کہنے کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. وہ مانگتا ہے کہ خدا تیری قدرت آج صبح ظاہر ہو، تو آسمان کا خدا اس کے مانگنے کے وسیلے سے ایسا ہی کرتا ہے. اور جس نے مجھے آپ کو مانگنے کا بتایا کہ مانگو، اس کا مطلب ہے کہ یسوع المسیح بھی ساری رات جو ہے وہ آسمانی باپ کے حضوری میں گھٹنوں کے بل ہو کر مانگتا ہے. اور آج مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ بیکاری نہیں ہے. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہیں یسوع المسیح نے اپنے بیش قیمت لہو سے خریدا ہے اور ہمیں خدا کی ذات کے اندر شامل کیا، اور یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہم آسمانی باپ کی وراثت کے اندر، میراث کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو سب سے الگ کیا، جدا کیا ہے. اسی لیے وہ ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح مانگنے کا نہیں کہتا ہے، بلکہ جس نے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اور بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے مانگیں. لیکن مانگنا جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھ رہے ہیں ہم ہمارا دعائیا لیول کتنا ہے، ہم کتنا وقت خدا کے حضوری میں گزارتے ہیں، ہم کتنی دعا کرتے ہیں، ہم کتنا خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اگر آج ہمارا وقت خدا کے ساتھ زیادہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ دعا میں خدا کے ساتھ قائم نہیں ہے، اگر دعا میں ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہو تم ان سمندر کی اچھلتی لہروں کی مانند ہو جو بڑے زور سے اچھلتی ہے، لیکن جب وقت نزدیک آتا ہے تو وہ تھم جاتی ہے، ساکت ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام میں عہد عتیق کے اندر دیکھتے ہیں، مانگنے کا طریقہ ہمیں خدا کے کلام میں پرانے عہد نامے کے اندر ملتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پہلی خاتون جس کا نام حنا ہے وہ کس طریقے سے مانگتی. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو کر آنسوؤں کے ساتھ خدا سے مانگتی ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ دعا میں مانگتی ہے، اور وقت مقررہ پر خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی دعا کا جواب دیا، اور جو کچھ اس نے دعا میں مانگا خدا نے خوبصورت نسل جس کا نام سائمون تھا خدا نے اسے عطا کیا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایلیا کے بارے میں، ایلیا نے کھڑے ہو کر اخیب کے سامنے اس بات کو دعا میں کہا جب تک میں نہ کہوں گا آسمان سے اوس اور میںہ نہ برسے گا. اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف بلند کر کے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم جو کچھ چاہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. آج ہم خدا سے مانگتے نہیں ہیں. ابراہم کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ابراہم نے خدا سے کہا خدا تو مجھے کیا دے گا، اور خدا بھی پوچھتا ہے بھائی تجھے کیا چاہیے. اس نے کیا کہا ہے اے خدا میں تو بے اولاد مرا جاتا ہوں، میری ساری جائیداد کا مالک میرا سال خردہ نوکر ایلیعزر ہے، میرے پاس سارا کچھ ہے مگر اولاد میرے پاس نہیں ہے. اور اس نے خدا سے مانگا اور خدا نے کہا آسمان پر نگاہ کر، اگر آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، ریت کے ذروں کا شمار کر سکتا ہے تو کر لے، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اس لیے کہ تو نے مجھ سے مانگا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا جو اس سے مانگتے ہیں وہ کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے. خدا کے لوگوں آج ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. آج ہم سوچتے رہتے ہیں ہم کیسے مانگیں گے. آج ہم اپنی خواہشات کے لیے مانگتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے تم اسی لیے مانگتے ہو اور تمہیں نہیں ملتا ہے کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے. آج ہمارے مانگنے کا طریقہ غلط ہے، اور ہم آج جو ہے وہ بری نیت سے مانگتے ہیں.
ہمارے مانگنے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے بس ایمان سے مانگو، شک نہ کرو، یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور تمہیں مل جائے گا۔ آج جب ہم مانگتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر شک ہے، لیکن حنا نے مانگا ہے اور اس نے شک نہیں کیا۔ ایلی نے کہا جا، خدا نے تیری دعا کو سن لیا ہے، اور اس نے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا ہے، اس نے خدا کے کلام کا یقین کیا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ وہ اپنے گھر لوٹی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو وقت خدا نے ایلی کاہن کے وسیلہ سے کہا، اسی وقت مقررہ پر خدا نے حنا کے رحم کو کھولا، خدا نے اسے اولاد دی۔ خدا نے جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ قائم کیا، خدا نے اس وعدے کو یاد رکھا، لیکن ابراہیم بھی خدا کے کلام پر ایمان لے کر آیا، اس نے مانگا اور اس نے یقین کیا ہے، جس نے کہا میں تیرے قوموں کے جتھے تیرے سلب سے پیدا ہوں گے، اس نے خدا کے کلام پر یقین کیا۔ ایلیا نے، جس کے بارے میں لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، خدا کے کلام کے مطابق ایمان کے ساتھ مانگا، اس نے ایمان کے ساتھ مانگا۔ حنا نے دعا کے ذریعے سے مانگا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایلیا نے ایمان سے مانگا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزہ کرتا ہے۔ اگر نئے عہد نامے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں 12 برس کی روگن نے اپنے دل کے اندر ایمان کے ساتھ یہ ٹھان لیا کہ میں جاؤں گی اور اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی، ایمان کے ساتھ اسے جائے گی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ شخص جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا جنم کا لنگڑا بھیک مانگ رہا ہے، جنم کا لنگڑا ہے۔ یسوع المسیح کے خدا نے فرمایا یہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ اندھا ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ اسے آنکھوں کی ضرورت ہے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ تو دل اور گردوں کی جانچ لینے والا خدا ہے، وہ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور خدا کے کلام میں لکھا اس نے کیا کہا؟ اس نے مانگا ہے۔ اگر وہ شرماتا رہتا، اگر وہ گھبرایا رہتا تو کیا اس کی لالشا پوری ہو جاتی؟ اس نے مانگا ہے، اور مانگا کیا ہے؟ اے خدا تعالیٰ کے فرزند، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، میں جانتا ہوں تو خالق دو جہان ہے، میں جانتا ہوں تو کلمہ خدا ہے، میں جانتا ہوں تو کنواری مریم کے صلب سے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، اور آسمان تیرے کہنے سے قائم ہے، اور خشکی کو تو ہی پانیوں پر پھیلانے والا ہے، اور تیرے سامنے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تیری منت کرتا ہے خدا میری نظر کو، میری آنکھوں کو بحال کر دے، کیونکہ تو نے فرمایا بدن کا چراغ آنکھ ہے، اور اس نے کہا خدا میرے اس چراغ کو یسوع کے نام میں، خدا کے نام میں روشن کر۔ اور لکھا جو ہی اس نے مانگا ہے، یسوع المسیح نے اسے کہا جا تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے، اور اسی ٹائم اس نے دیکھنا شروع کیا ہے۔ آج کیا میں اور آپ ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے حزقیاہ کے لیے یہ پیغام پہنچا، حزقیاہ تو مر جائے گا، اپنے گھر کا بندوبست کر لے، لیکن پیغام یہ آیا ہے تو مر جائے گا۔ لیکن اس نے لکھا ہوا ہے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے دعا کی ہے، مانگا ہے، اے خدا میں مرنا نہیں چاہتا، میں جینا چاہتا ہوں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا اس نے مانگا ہے، آنسوؤں کے ساتھ مانگا ہے، دہاڑے دیے ہیں، میں نہیں مرنا چاہتا، میں جینا چاہتا ہے خدا۔ اور لکھا اس نے مانگا ہے، اور یہ سایہ بن اموس ابھی شہر کے پھاٹک کے قریب پہنچا ہے، اور آسمان سے ایک آواز پھر اس کے کانوں کے اندر آئی ہے، اے سایہ جا حزقیاہ کو کہہ دے میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے، جو تو نے مانگا ہے میں نے تجھے دے دیا، اور تیری عمر کی حد کو میں نے 15 سال بڑھا دیا ہے۔ اس نے مانگا اور خدا نے دیا۔ لیکن کیا آج میں اور اب کس طریقے سے مانگتے ہیں؟ کیا ہمارا دعائیا رشتہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ کتنا قائم ہے؟ ہمیں دعائیا روٹین میں ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہمیں ایمان کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات اگر ہم مانگتے ہیں تو ہمیں شک نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خدا تو قادر مدرک ہے، اور تو نے ہی فرمایا ہے اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں مجھ سے
दुआ करेंगे तो मैं आसमान पर से उनकी दुआ को सुनकर क्या करूंगा, जवाब दूंगा। अगर आप मांगते हैं तो खुदा भी कहता है कि मैं तेरी दुआ को सुनूंगा, लेकिन दुआ का जवाब जो है वो खुदा देता है, लेकिन अपने वादों में देर नहीं करता है। आज जरूरत इस बात की है कि आज जब हम खुदा से मांगते हैं तो हमें यकीन करने की जरूरत है। देखिएगा जरा याकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत के अंदर यूं मरकूम है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते और कुछ हासिल नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। दूसरी बात, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। और अब यहाँ पर हमें खुदा के कलाम में ऐसी चीजें मिलती हैं, नजर आती हैं, जो आज हमारे मांगने में रुकावटें। और वो रुकावटें क्या हैं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहली बात, तुम मांगते इसलिए नहीं पाते क्योंकि बुरी नीयत से मांगते। इसका मतलब है हमारे मांगने में जो है हमारी नीयत ठीक नहीं। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक खुदा से मांगते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक आसमानी बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। आज हम अपनी ख्वाहिशात के लिए मांगते हैं, और जब हम मांगते हैं तो फिर बुरी नीयत से मांगते हैं। क्यों बुरी नीयत से मांगते हैं? क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं वो आपके दिल के हवाल को जानता है। जिससे आप मांग रहे हो आपके दिल के तस्वरात उसके सामने खुले हुए हैं। वो जानता है कि आप किस नीयत से मांग रहे हैं, अच्छी नीयत से मांगते हैं या बुरी नीयत से मांगते हैं। और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, आसमान का खुदा उन्हें बार वक्त जवाब भी देगा। तो आज खुदा के कलाम में लिखा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, लिखा तुम में से कौन सा ऐसा बाप है जब उसके बच्चे मछली मांगे और मछली के इवज उसे सांप दे, या वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। खुदा के कलाम में लिखा, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, मैं तुम्हें क्यों कर अच्छी चीजें ना दूंगा, लेकिन अच्छी चीजें देने से पहले मांगना। अगर आज मांगेंगे नहीं, अगर दिल के अंदर शक करेंगे, यहाँ पर याकूब पहले बाप के अंदर हमें खुदा के कलाम में लिखा हुआ मिलता है कि अगर मांगते हो तो फिर शक ना करो, अगर मांगते हो तो बुरी नीयत से ना मांगे। खुदा ने जब दाऊद के तख्त पर सुलेमान को बिठाया, खुदा ने उससे पूछा, ऐ सुलेमान तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं? जबकि खुदा जानता था किसे क्या चाहिए, लेकिन तो भी लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा ने उससे कहा तू क्या मांगता है, और उसने खुदा से क्या मांगा है, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने कलाम के वादे को कायम किया और मेरे बाप दाऊद का तख्त तूने मुझे अता किया है। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इतनी बड़ी कौम जिसका बादशाह तूने मुझे बनाया है, अभी मैं कम सन उम्र हूँ, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस बड़ी कौम को मैं संभाल सकूं, तो तेरी मिन्नत करता हूँ मुझे हिकमत और दनाई अता। और लिखा उसने हिकमत और दनाई मांगी, और खुदा के कलाम में लिखा खुदा ने उसे हिकमत और दनाई से मामूर की। और सुलेमान को हिकमत का बादशाह इसलिए कहा जाता है कि उसने खुदा से मांगा। और यहाँ पर आगे सुलेमान इंसान की किताब में लिखा हुआ है, अगर तुम में भी किसी चीज की कमी है तो खुदा से मांगे जो फयाजी के साथ देने की कुदरत रखता है। तो आज हमें दूसरे लोगों की तरह आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज हमें दूसरे लोगों की तरह जमीन पर चदरें बिछाने की जरूरत नहीं है। आज हमें इस इख्तियार, इस ईमान के साथ मांगना चाहिए कि जिसने मेरा और आपका दाम अपने बेटे यीशु के लहू से अदा किया है, उसी ने मत्ती की अंजील के अंदर जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों को दुआ सिखाते हुए पहले अल्फाज दिए गए, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर। हमें अपना हक जो है वो खुदा को जताने की जरूरत है। आज ईमान के साथ मांगे, आपके दिल के अंदर जो है वो लालशाएं, आपके दिल की जो भी मुरादें, अगर आप किसी परेशानियों के अंदर है, दुखों के अंदर है, आज खुदा से मांगे, क्योंकि वो आज बाद शाम हमारे दरमियान मौजूद है। और लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बनी इस्राइल ने मुसीबत में खुदा से पुकारा, खुदा को खुदा से इल्तिजा की है, मांगा है, और खुदा के कलाम में लिखा आसमान पर से खुदा ने उनकी दुआ को सुना और दुआ का जवाब दिया है। अगर आज आप भी बनी इस्राइल की तरह दुख और परेशानियों के अंदर गिरफ्तार है,
आज खुदा को पुकारिए, मांगिए, खुदा मुझ पर रहम कर, इस मुसीबतों में से खुदा मुझे निकाल, मेरे हालात पर करम कर, मेरे हालात को सुधार दे। और वो खुदा आज यकीनन मेरी और आपकी दुआ को सुनने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा सबको बरकत